إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہ ہے کہ پیدا فرمایا اس نے واسطے تمہارے جو بیچ زمین کے ہیں سارا، پھر قصد کیا طرف آسمان کے، پس برابر کیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے۔ تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہوئی، یعنی جو لکھا جاتا معنی۔ اب اس آیت کا تعلق جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اس آیت کا پہلے سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ حق تعالیٰ نے پہلی آیت میں انسان کی داخلی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، اب خارجی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے جو کہ زمین وغیرہ سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ پہلے ہم کو زندگی بخشنے کا ذکر فرمایا گیا تھا اور اب زندہ رہنے کے اسباب کا، کیونکہ زمین کی نعمتوں کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے، مگر چونکہ زندگی اصل ہے اور نعمتوں کا نفع حاصل کرنا اس کی فراہ، اس لیے زندگی کا ذکر پہلے فرمایا، ان کے بعد نعمتوں کا۔ تیسرا یہ کہ کفار کہہ سکتے تھے کہ ہمیں رب نے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اتفاقیہ اسباب جمع ہو گئے اور ہم پیدا ہو گئے، لہٰذا ہم پر رب کا کوئی احسان نہیں۔ سورج سے دانا پکا، اس سے آٹا بنا، جو ہمارے والدین کے پیٹ میں جا کر خون بنا اور خون نطفہ بن کر ماں کے رحم میں آ گیا اور ہم پیدا ہو گئے، اس میں رب کا کون سا احسان ہے؟ اس وہم کی تردید کے لیے اب فرمایا گیا کہ یہ تو سوچو کہ یہ اسباب کس نے پیدا فرمائے اور ان میں یہ تاثیر کس نے بخشی؟ کہنا پڑے گا کہ رب نے، لہٰذا احسان رب ہی کا ثابت ہوا۔ هو الذی خلق، قرآن کریم میں هو الذی کبھی تو اللہ کی رحمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی اظہار قدرت کے لیے۔ یہاں دونوں مقصد ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے یا وہ رحمت والا ہے۔ کبھی کسی خاص بندے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بھی هو الذی آتا ہے، جیسے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ شان والا ہے جس نے ایسی شان والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول پیدا فرمایا۔ یہاں حضور کی شان کا اظہار مقصد ہے کہ اگر میری شان دیکھنا ہے تو میرے اس محبوب کی شان کو دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے دیکھی چیزوں کو ان مظاہرے سے جانا جاتا ہے، جان کو اعضاء کے حرکت سے معلوم کرتے ہیں، ایسا ہی رب کو عالم کے حالات سے معلوم کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خلق قدر کے معنی میں ہے، یعنی اس رب نے تمہارے لیے زمین کی ساری نعمتوں کو مقرر فرمایا، کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت نہ تو ساری چیزیں پیدا ہوئی تھیں نہ سارے انسان۔ اب آیت کا مقصد یہ ہوا کہ جو کچھ پیدا فرمایا جا چکا وہ تمہارے لیے تھا، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اور کرے گا وہ سب تمہاری ہی خاطر ہے۔ لکم، اس میں لام نفع کا ہے، یعنی تمہارے نفع کے لیے چیزیں پیدا ہوئی کہ جس نے تم دینی یا دنیاوی نفع حاصل کرو، یعنی بعض چیزوں کو کھانا، بعض کو پہننا، بعض کو پینا وغیرہ، یہ دنیاوی نفع ہے۔ بعض چیزوں سے بچ کر ثواب حاصل کرنا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر خالق کو پہچاننا وغیرہ، یہ دینی نفع ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا وہ سب آپ کے فائدے کے لیے بنایا، یا تو اس زندگی کے لیے یا پھر آخری آخرت کے لیے۔ اگر کوئی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میوے پیدا کیے جو آپ کھا کے اس کی لذت اٹھاتے ہیں، تندرستی حاصل کرتے ہیں، ویسی جو نا غذا میسر کی، جانور میسر کی جس کو آپ کھا کے لذت اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی چیز سے آپ رک جاتے ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، آپ اس کو نہیں ہاتھ لگاتے، آپ شراب نہیں پیتے، آپ جو ہے نا خنزیر نہیں کھاتے، تو اس سے جو ہے نا اپنی آخرت کی جو ہے نا اسباب آپ پیدا کر رہے ہیں، اس زندگی کا جو ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ، کہ وہاں آپ کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ ما فی الارض جمیعا، اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی ساری چیزیں، خواہ وہ زمین پر ہو یا زمین میں ہو، سب ہمارے نفع کے لیے پیدا کی گئی، کہ بلا وسیلہ یا وسیلے سے یہ رب ہمارے کام میں آتی ہے، یہ سب ہمارے کام میں آتی ہے۔ سوچو تو صحیح، کیا پالن ہار ہے، دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ساری کائنات جو سجی وہ ہمارے لیے سجائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمدہ غذائیں، پاکیزہ خوشبوئیں، دل پسند آوازیں، حسین صورتیں، وہ لذتیں چیزیں بلا واسطہ ہمارے لیے ہیں، اور لکڑی، لوہا، تیر کمان، رسی وغیرہ اس لیے بنی کہ ان کے ذریعے سے ہم غذائیں حاصل کریں، اور بیمار اور
مشقت ہماری عبرت کے لیے پیدا فرمائی گئی، موت اس لیے بنی تاکہ دنیا کی نعمتوں سے ہمارے اگلے اور پچھلے لوگ نفع حاصل کریں۔ اگر سب پیدا ہوتے اور کوئی نہ مرتا تو زمین بھی تنگ ہو جاتی اور روزی بھی، اور بے شمار لڑائیاں جھگڑے واقع ہوتے، اور پہلے لوگ حکومت پر قائم رہتے اور پچھلے اس سے محروم، اور مشتقین اور مصیبتیں بھی ہمارے لیے فائدے کے لیے بنی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی کارخانہ ہی نہ ہوتا، اگر چور نہ ہوتا تو پولیس کا محکمہ نہ بنتا اور لاکھوں آدمی بیکار رہتے، اگر جرم نہ ہوتے تو کچہریاں ویران ہوتی، اگر دشمن نہ ہوتا تو فوج کا محکمہ بیکار رہتا، اگر سردی گرمی کی مصیبتیں نہ ہوتی تو اونی کپڑے کے کارخانے اور حسا اور خسخانے سنگ وغیرہ کچھ نہ ہوتے، اگر بھوک نہ ہوتی تو سارے باورچی بیکار تھے، اگر بیماری نہ ہوتی تو دواخانے شفا خانے بیکار اور حکیم اتار اور جراح سب رائے گا جاتے۔ غرض کہ ان مصیبتوں نے ہی دنیا کو آباد فرمایا، حتیٰ کہ زہر قاتل اور سانپ وغیرہ بھی بہت دوائوں میں کام آتے ہیں۔ بہرحال سب چیزیں ہماری ہی نفع کے لیے ہیں۔ تفسیر عزیز میں اس کا اور بیان ہے، یعنی اب اس کو سمجھو کہ جتنی چیزیں بنی ہیں ہماری فائدے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں نقصان لیکن فائدہ ہے۔ اگر ایک زہریلا سانپ بھی ہے تو اس کے زہر سے جو ہے نا کئی دوائیں آج بن رہی جو ہماری بیماریوں میں کام آتی ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنائے ہماری زندگی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ثم استوى الى السماء، استوا سویون سے بنا ہے جس کے معنی ہے برابری اور مساوات، اس لیے سیدھی چیز کو مستوی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اجزاء آپس میں برابر ہوتے ہیں، نہ تو اونچے نیچے اور نہ ٹیڑھے۔ پھر اس کا استعمال قصد اور ارادے کے لیے ہونے لگا۔ عرب والے بولتے ہیں استوا کا سہیم المرسلی، یعنی اس کا یعنی چھوڑا ہوا تیر کی طرح قصد کیا، یعنی کوئی تیر کمان سے چھوڑ گیا تو بولتے ہیں نا اب تیر نکل چکا، بولے اب جو ارادہ میں کر لیا تو کر لیا، بولے اب نہیں بدلے گا، مثال کے طور پر۔ چونکہ پہلے معنی یہاں برابری سے رب پاک ہے، پہلے معنی یعنی برابری سے رب تعالیٰ پاک ہیں، اس لیے دوسری ہی معنی مراد ہیں۔ چونکہ زمین کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہی پیدا فرمائی گئی تھیں اور زمین کی ساری چیزیں آسمانی مدد یعنی بارش اور چاند سورج ستارے وغیرہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے آسمان کو بھی پیدا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصلی مقصد زمین ہے کیونکہ ہم اسی پر ہی رہتے ہیں، اور زمین کے لیے آسمان بنایا گیا، اس لیے یہاں ثم ارشاد فرمایا گیا، خواہ آسمان زمین سے پہلے بنا ہو یا بعد میں، لیکن ہے زمین کے تابع، اس لیے درجے اور رتبے میں زمین سے پیچھے ہی ہے، اس لیے ثم صحیح ہے۔ ہماری اس تقریر سے بہت سارے اعتراض اٹھ گئے، اس کا اعتراض میں جواب دیا جائے گا۔ سما اونچی چیز کو بھی سما کہتے ہیں اور آسمان کو بھی، مگر یہاں آسمان مراد ہے، جیسے کہ آئندہ عبارات سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان بھی ہمارے لیے ہی بنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے زمین بنی اور زمین کے لیے آسمان، تو ہمارے لیے آسمان بنا۔ یعنی یہ پوری تفسیر جو بتائی جا رہی یہ ہے کہ زمین بنانے کے بعد ہم کو نعمتیں فراہم کرنے کے لیے، اس کے جو ہے نا یعنی موقع بنانے کے لیے آسمان بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اگر آسمان نہ ہوتا، ایسا کیا سائنس بولتی کہ آسمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بولے وہ خالی گیس ہے دکھتی ہے ہم کو جو بھی شکل میں ہے، اگر زمین کی طرف ایٹماسفیئر نہیں ہوتا مثال کے طور پہ، جس کو آسمان اگر ہم پہلا آسمان بھی مان لیں مثال کے طور پہ، تو پھر جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا یعنی زہریلی شعاعیں زہریلی چیزیں جو ہے نا زمین میں آ کے ہم کو ختم کر دیتی۔ ہمارا آکسیجن جو ہے نا یعنی جو آکسیجن ہم کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اگر ایٹماسفیئر اس کو پکڑ کے نہیں رکھتا تو چلے جاتا تھا، اوزون لیئر ختم ہو گیا اگر مثال کے طور پہ، تو سارا آکسیجن دنیا سے ختم ہو گیا تو انسان خود ہی ختم ہو جاتے۔ تو جو بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ساری چیز بنائی کس کے لیے، ہمارے لیے۔ اتنا بڑا جو ایٹماسفیئر بنا اللہ تعالیٰ، جو آسمان بن گیا، اور جو اوزون لیئر ہے جو ہمارا آکسیجن پکڑ کے رکھتا، ہم کو حیات یعنی زمین کو حیات کے قابل بنا کے رکھتا، تو گویا آسمان بھی ہمارے نفع کے لیے بنایا گیا اور یہ زمین کے تابع ہے، کیونکہ اصل مقصد زمین ہے۔ اب دیکھو سورج کی شعاعیں بولتے ہیں ایٹماسفیئر سے ہو کے آسمان تک چھنتے ہوئے فائدہ مند ہم تک پہنچتی، ساری یو وی جو خراب ہوتی اس کی ریز نہ وہ ادھر ہی کٹ جاتی۔ اگر ڈائریکٹ سورج کی ریز آ گئی نا زمین پہ تو کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ فسوا ہن، یہاں سوا برابر کرنے اور ٹھیک کرنے کے معنی میں ہے، یعنی آسمانوں کو ایسا ٹھیک بنایا کہ اس میں کہیں بھی سوراخ یا شگاف یا ٹیڑھا پن نہ رہا۔ بے شک اگر سوراخ ہوتا تو پھر پورا اوزون پورا آکسیجن اڑ جاتا، اور سورج کی ایسی وہ سوراخ سے ایسی شعاعیں آتی کہ زمین کو جلا دیتی۔ سبع سماوات، اس سے معلوم ہوا کہ آسمان 7 ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ماں عرش کرسی کے ساتھ ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ، کوئی کہتا ہے کہ عرش کرسی ملا کے ساتھ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ عرش کرسی کو چھوڑ کے ساتھ ہے، لہٰذا ماں عرش کرسی کے 9 ہیں۔ اگر ویسا سوچے تو بھی 9 ہو جائیں گے۔ پرانے فلاسفہ نما مانتے ہیں اور اس آیت کے یہی معنی کرتے ہیں کہ آسمان 7 ہونے میں
عجیب حکمت ہے، کیونکہ ہر آسمان پر ایک سیارہ ہے۔ اگر آسمان ایک ہی ہوتا اور سب سیارے تارے ایک پر ہوتے تو زمین کا انتظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہ اس طرح کہ پہلا آسمان پر چاند ہے اور چوتھے پر سورج، سورج سے غلہ وغیرہ پکتا ہے اور چاند اور دیگر سیاروں سے اس میں رنگت و لذت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سورج کبھی قریب آ جاتا ہے تو کبھی دور، جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں اور ہر موسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سورج پہلے آسمان پر ہوتا تو سخت گرمی کی وجہ سے جاندار فنا ہو جاتے اور کھیت باغ جل جاتے، اور اگر چاند چوتھے آسمان پر ہوتا تو اتنی ہلکی شعاعیں زمین تک پہنچتی ہی نہیں جو کہ پھلوں میں رنگت و لذت پیدا کرنے کے لیے کافی نہ ہوتی۔ لہٰذا جس سیارے کا زمین سے جس قدر دور رہنا مناسب تھا، اس کو اسی قدر دور رکھا گیا۔ انہی فاصلوں کے فرق کے لیے 7 آسمان بنائے گئے، اور ان میں سدھا حکمتیں ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں، جس کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا وہو بکل شیء علیم۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ رب نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا بہت علم کے ساتھ پیدا فرمایا، یوں ہی بے فائدہ نہ بنایا۔ جس چیز کو جہاں رکھنا اور جس کو جیسا بنایا اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح عالم کا ذرہ ذرہ ہمارے علم میں ہے، ایسے ہی تمہارے جسم کے سارے اجزاء ہمارے علم میں ہیں، خواہ وہ اجزاء تمہارے مرنے کے بعد ہوا ہوا میں اڑ جائیں یا پانی میں بہ جائیں یا ذروں میں مل جائیں، پھر ان پر پراگندہ اجزاء کو جمع کر کے ان میں دوبارہ روح ڈال دینا ہمارے واسطے کوئی مشکل نہیں۔ مشکل تو اسے ہو جس کے علم میں کچھ کمی ہو یا قدرت میں۔ لہٰذا تم قیامت کا انکار نہ کرو۔ غرض کے سارا عالم اجسام انسان کے لیے بنایا، اس لیے آدم علیہ السلام تمام مخلوق سے پیچھے ہوئے، اور جب انسان فنا ہوں گے تو قیامت آ جائے گی، اور جن بستیوں پر انسان کے گناہ کی وجہ سے عذاب آئے وہاں ساری مخلوق فنا کر دی گئی، کہ جب اصل مقصد نہ رہا تو تابع چیزوں کا رہنا بیکار۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا، جو آسمانیں بنائی گئی، یعنی جو سیارہ جو ستارہ جس طرح ہے، جس طرح رکھنا، جس طرح بننا تھا، اللہ تعالیٰ نے بس ویسے ہی بنایا، ایک دم پرفیکٹ۔ اب آسمان کا ڈیفینیشن کچھ اور ہے، یعنی دیوار، اگر دیوار کی طرح آسمان نہیں سمجھ سکتے ہم، اگر وہ کوئی یعنی ایک لیئر ہے ایٹماسفیئر کا تو وہ ایک آسمان ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اور دیکھو آج سائنس بھی بولتی ہے کہ وہ چاند سب سے قریب ہے زمین کے، بے شک سب سے قریب ہے، اور جو ارتھ کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے نا، بولے وہ چاند پہ اثر کرتا، اور چاند کا میگنیٹک فیلڈ ارتھ پہ اثر کرتا، تبھی تو جو ہے نا لہریں آتی سمندر میں۔ تو پتا چلا کہ وہ پہلے آسمان پر ہے، یعنی اتنا قریب ہے۔ پھر اس کے بعد بولے کہ سورج اتنی دور ہے، وہ چوتھے آسمان کی دور تک ہے۔ تو آج سائنس مانتی کیا وہاں آپ چلے جاؤ گے نا، وہاں کا ایٹماسفیئر کچھ اور ہے، اس لیے اس کو اتنا دور رکھا گیا تاکہ جو ہے نا زمین پہ جان بچے، سبزہ بچے، ورنہ وہ اگر قریب آ جائے چاند کی طرح تو سب جل کے تہس نہس ہو جائے، مثال کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنانا ہے ویسا اللہ نے بنایا، یعنی جیسا پرفیکشن ہونا چاہیے ویسا ہے، اور ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے۔ اگر ہم سورج کو سائنس کے طور پہ بولتے ہیں، سائنس خود بولتے ہیں نا ملکی وے، جس طرح ہمارا سولار سسٹم ہے، بولے اس کے اوپر اگر چلے گئے تو ملکی وے ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 5واں آسمان ہے۔ اور ملکی وے کے اوپر جو ہے نا بولے پورا گئے تو پورا ہمارا یونیورسل پیٹرن ہے، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے وہ 6واں آسمان ہے، اس کے آگے جو ہے نا 7واں آسمان ہے، اس کے آگے عرش کرسی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ایسے بنائے پرفیکٹلی کہ ہم کو اس کے فائدہ پہنچ سکے، یعنی اتنا ہمارا خیال کہ تصور نہیں کر سکتا۔ دیکھو نا، کوئی مہمان آپ کے گھر کو آنے والا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو گھر کو آپ کے سجا دیے، مہنگی مہنگی قالینیں بچھا دیے، خوشبوئیں لگا دیے، پھول دان سجا دیے، ہر طرف ہر چیز کا انتظام، بولے بہت بہترین میٹھا پانی آپ لا کے رکھ دیے، شربت لا کے رکھ دیے، کئی میوے رکھ دیے، کئی جو ہے نا لذت دار ایک دم بفے کھانا سجا کے رکھ دیے، بہت ساری پھر اس میں میٹھے میٹھے لذتیں رکھ دیے، پھر بعد میں چائے وغیرہ کا کاؤنٹر، یعنی ایسا آپ نے سجا دیا کہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو سوچو مہمان جب آتا ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے اس کی، وہ تو اتنا جو ہے نا، یعنی بولتے نا، یعنی اتنا بے پناہ خوش ہو جاتا ہے، اور ایسا آپ کے جو ہے نا ایک دم یعنی محسن، یعنی بولتے نا ایک احسان جتانے والی چیز ایسا ہو جاتی۔ بولے بھائی اتنا ہمارا خیال رکھے، بولے ہم تو تصور نہیں کرتے، بولے ایک دم ادب سے، بولے آپ کی ہر بات ماننا، جی 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 بالکل صحیح ہے، ایسا یعنی ہر وہ آپ کے ہاں میں ہاں ملانا اتنی چھوٹی چیز سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی ہم کو اتنی نعمتیں بخش دی کہ بیان کے باہر ہے۔ اللہ اکبر، تصور تو کرو، پھر ہم کیسے نافرمانی کر سکتے ہیں یار؟ اگر کوئی ایسا مہمان آپ کے گھر میں آ کے آپ کو گالی دے دے، آپ کے گھر میں آ کے جو ہے نا کوئی ایسا کام برا بلا بول دے، آ کے چغلی کرنے لگے، آ کے غیبت کرنے لگے، آ کے حسد کرنے لگے، آپ سے جھوٹ بولے، کیسا لگے گا؟ آپ کا دل ٹوٹ جائے گا بھائی۔ اور اتنا کرنے کے بعد یہ حرکت، تو ایک دعوت میں ایک میزبان اور مہمان کے بیچ میں یہ معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات ہمارے لیے سجا کے رکھی،
سورج کا نظام برابر چل رہا نکل رہا، دن برابر رات برابر، بارش کا نظام برابر تاکہ میٹھا پانی پہنچے، سبز اگے، سبزہ اگے، پھل اگے، ہم کھا سکیں، طرح طرح کی لذتیں ہم پا سکیں۔ ہر وہ میوہ جو ہے نا جو لذت دیتا، دوسرا میوہ موسم کا اس میں کچھ اور لذت ہوتی، تصور تو کرو، اتنی خوشبوئیں، اتنی خوشبودار پھول تاکہ ہم جو ہے نا اسے مہک سکیں، اتنا کچھ ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اگر ہم اس میں چغلی کریں، جھوٹ بولیں، بغض کریں، حسد کریں، گناہ کریں، کبر کریں، زنا کریں، یہ سب کا تو سوچو نا کیسا لگے گا، کیا منہ لے کے جائیں گے یار اس میزبان کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ تو ساری گویا کہ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آراستہ کی۔ بلکہ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب اپنی پہلی نعمت یعنی انسان کو زندہ کرنا یاد دلایا، تو اب ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جن پر زندہ رہنا موقوف ہے، یعنی تم اس رب سے کیوں منہ موڑتے ہو جس نے تم کو نسبت سے یعنی نیز سے ہست کیا، اور پھر موجود کر کے تم کو یوں ہی بے سر و سامان نہ چھوڑا، بلکہ اس نے محض تمہاری خاطر زمین اور اس کی ساری نعمتیں پیدا فرمائیں، اور چونکہ زمین کی نعمتیں آسمانی اثرات کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے آسمان کو بھی تمہاری ہی خاطر بنایا، اور چونکہ ایک یا دو آسمان سے زمین کا انتظام مکمل نہیں ہوتا، اس لیے تمہاری ہی خاطر آسمان 7 بنائے، اور چونکہ زمین و آسمان میں تعلق کے بغیر بھی زمین کی نعمتیں نہیں بن سکتی، اس لیے تمہاری خاطر ان دونوں میں ایسا تعلق پیدا فرمایا کہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے اور زمین سے ملتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہر چیز کے اسرار اور مصلحتیں اس کو معلوم ہیں، غرض کہ اے انسانوں، یہ ساری کائنات تمہاری خاطر بنی ہے، پھر بھی اگر تم ہمارا احسان نہ مانو تو بہت تعجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ پرفیکٹ بنانے کے بعد سوچو، سورج اگر چاند جو ہے نا، سورج کو چھوڑ دو، چاند اگر 1 کلومیٹر اگر قریب آ گیا نا زمین کے، سارا سمندر کا پانی زمین پہ آ جائے گا، درہم برہم ہو جائے گی زمین۔ یعنی ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ رکھی تمہارے لیے، اور پھر تم جو ہے نا اللہ کا احسان نہیں مانتے، تو اس پر تعجب ہے، بے شک تعجب ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی، یعنی انسان کے فائدے کے لیے، اس لیے انسان کو سارے مخلوقات سے پیچھے پیدا فرمایا، کیونکہ سامان پہلے جمع کیا جاتا ہے، اور جس کی خاطر یہ سب یعنی انسان جو ہے نا سب کے بعد پیدا ہوا ہے، تاکہ پہلے سب سے پہلے پورا سامان اللہ تعالیٰ تیار کیا نا ہمارے لیے، جیسا مہمان آنے سے پہلے پورا سامان تیار کرتے نا، بعد میں اگر کہیں جلسہ واعظ ہو تو فرش، تخت، روشنی، صفائی وغیرہ کا انتظام پہلے ہو جائے گا، سننے والوں کا اجماع بھی پہلے ہو جائے گا، اور مولوی صاحب کی تشریف آوری بعد میں ہوگی۔ وہ جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے محبوب، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اس کی پوری تائید ہوتی ہے۔ اگر حدیث ضعیف کی تائید قرآن سے ہو جائے تو قوی ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو اب قوی ہے۔ برات کا کھانا دانا براتیوں کے لیے، اور براتی دلہا کے طفیل، عالم کا بناؤ انسان کے لیے اور انسان حضور کے لیے۔ اس لیے حضور تمام نبیوں سے پیچھے آئے کہ اصلی مقصد پیچھے ہوتا ہے۔ حضور کی تشریف آوری سارے پیغمبروں کے بعد اس لیے ہوئی کہ مقصود ذات دیگر جمالگی طفیل، نیز انسان تمام چیزوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن وہ تمام چیزیں انسان کے بغیر رہ سکتی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ انسان بادشاہ ہے، باقی سب خادم، کیونکہ خادم بغیر آقا اکثر گزار لیتا ہے، لیکن آقا بغیر خادم نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنا کہ غنی ترا مز محتاج تران، نیز انسان ہر چیز سے نفع حاصل کرتا ہے، دیگر چیزوں میں یہ وصف نہیں۔ فرشتے کھانے پینے سے دور، جنات مکانات وغیرہ سے بے پرواہ، جانور لباس وغیرہ کے غیر محتاج، اور غذائیں بھی ان کے لیے معمولی اور خاص مگر حضرت انسان کو ان سب چیزوں کی حاجات، پھر ان میں سے ہر ایک کی 1000 قسمیں، چاول 1000 ترکیب سے استعمال کیے جاتے ہیں، کپڑوں میں سینکڑوں وضع خطے مکان کی 100 قسمیں، پتہ لگا کہ سب چیزیں انہی حضرات کے لیے بنی ہیں۔ دوسری یہ کہ جو چیزیں نفع کے قابل ہیں وہ سب حلال ہیں، یعنی جس کو شریعت نے حرام فرمایا وہ حرام، اور جن سے سکوت فرمایا وہ حلال، کیونکہ جب سب چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں تو ان کا حلال ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری یہ کہ آسمان کا وجود بھی ہے اور وہ مجسم ہے اور ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا، اور توریت اول کے پہلے باب میں ارشاد ہوا کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اسی توریت شریف کے 7ویں باب میں طوفان
نوحی کا بیان میں ذکر ہوا کہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، 8ویں باب میں فرمایا گیا کہ آسمان کی کھڑکیاں بند ہو گئیں، وغیرہ وغیرہ۔ انجیل میں مٹی کے تیسرے باب میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دریا میں غوطہ لگا کر باہر آئے تو ان کے لیے آسمان کھل گیا۔ انجیل لوقا کے 18ویں باب میں ہے کہ اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھاویں۔ اسی طرح مکاشفات یوں ہے نا کہ 8ویں باب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر تارے ہیں۔ ہندوؤں کے وید اور پارسیوں کے وساتیر سے بھی آسمانوں کے متعلق اس قسم کے مضامین ثابت ہیں، غرض کہ ہر مذہب کی الہامی و غیر الہامی کتابوں سے آسمانوں کا ثبوت ملتا ہے۔ پرانے فلسفی بھی اس کے قائل رہے، مگر ایک دیوانہ فلسفی جس کا نام فیثاغورس ہے، اس نے آسمانوں کا انکار کیا۔ اس کی اس بات پر کسی عقل مند نے دھیان نہ دیا۔ اس زمانے کے فلسفی نے اس قول کو دیوانوں کی بڑھ سے زیادہ واقعیت نہ دی، مگر اب کچھ عرصے سے یورپ میں یہ عقیدہ بہت پھیلا اور ان کی تقلید میں بعض ہندوستان کے فیشنی مسلمان بھی آسمان کا انکار کرنے لگے، اور سید احمد خان علی گڑھی کے مقلدین نے جہاں جنت و دوزخ کی آیتوں میں تعویلیں کی، ویسے ہی یہ بھی کہا کہ آسمان سے مراد انتہائی نظر ہے، اور یہ تارے وغیرہ بغیر آسمان کے موجود ہیں، اور آسمان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کلام محض لغوی اور باطل ہیں کہ اس میں سارے آسمانی کتابوں کا انکار ہے اور محسوسات کے مخالف۔ ان کے پاس آسمان کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ یعنی یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے یہ اسی بحث پہ ہو رہی ہے کہ بھائی آسمان نہیں ہے، بہت سارے بولتے کہ آسمان نہیں ہے، اسی پہ ساری گفتگو ہو رہی کہ اگر آسمان نہیں ہوتا تو ساری کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، ہر جگہ میں ہے، وید میں ہے، ہر جگہ اس کا ذکر ہے کہ آسمان ہے۔ ہاں، اب ہمارے خیال سے، ہماری سوچ سے کہ بھئی ایسا ہوگا جس پہ ہم ٹھہر سکتے، دیوار ہے، ایسا ہے، ویسا نہیں، اس کو جیسا ہونا ہے ویسا ہے۔ اور صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس نے تمام جسمانی اور روحانی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا کہ وہ سب تمہارے کام آئیں، اور تم کو ان کے لیے نہ بنایا کہ تم ان میں پھنس کر رب کو بھول جاؤ، بلکہ تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بلکہ خاص اپنے لیے، جیسا خود فرمایا کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے بندے میں نے کوئی کام تیرے غیر کی خاطر نہ کیا، تو بھی اپنا کوئی کام میرے غیر کے لیے نہ کر۔ اللہ اکبر، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے کوئی کام تیرے غیر کے لیے نہیں کیا، تو بھی کوئی ایسا کام اپنے غیر کے لیے مت کر۔ جس قدر تو میرے لیے ہوگا اسی قدر میں تیرے لیے ہوں گا، جس قدر تو میرے لیے ہوگا اس قدر میں تیرے لیے ہوں گا۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ اللہ کا جو ہو رہتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور سوا انسان کے کوئی اس کا استعداد نہیں کہ وہ اللہ کا ہو رہے اور اللہ اس کا ہو جائے۔ یعنی کوئی مخلوق میں اتنا استطاعت ہی نہیں کہ وہ اللہ کا ہو سکے، بس صرف انسان میں وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، تو انسان چاہے تو اللہ کا ہو جائے تو اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ تفسیر البیان سورہ عشرہ میں فرمایا گیا کہ ایک بزرگ سے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عالم کی ساری چیزیں تیرے لیے بنائیں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو ایک واقعہ بیان ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ سے بولتے کہ بھائی عالم کی ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عبادات پیش کی، ارشاد الہی ہوا کہ یہ عبادتیں بھی تو نے اپنے لیے ہی کی تھی تاکہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت کو حاصل کر لے، بتا میرے لیے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا مولا پھر تیرے لیے کون سا کام ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میرے پیاروں سے محبت اور میرے دشمنوں سے عداوت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیاروں سے محبت اور میرے دشمنوں سے یعنی عداوت۔ اب پیاروں میں کیا کیا آتا؟ پیاروں میں صرف پیارے نہیں، پیاروں میں ہر چیز آ جاتی جو اللہ کو پیاری ہے۔ نماز اللہ کو پیاری ہے، حج اللہ کو پیارا ہے، خیرات اللہ کو پیاری ہے، صدقہ اللہ کو پیارا ہے، اللہ کے ولی اللہ کو پیارے ہیں، قرآن کی تلاوت اللہ کو پیاری ہے، لہٰذا نماز حج وغیرہ ادا کرنا عبادت ہے، اور ان عبادت سے محبت کرنا رب کی محبت ہے۔ عبادت اپنے لیے ہے، عبادت سے محبت رب کے لیے ہے، یعنی جو بھی کرو محبت میں کرو، اس کی رضا کے لیے کرو۔ عبادت کرنا شریعت ہے، عبادت سے محبت کرنا طریقت۔ رب فرماتا ہے جو عبادت تو کرے مگر بوجھ جان کر رب اس سے ناراض ہے، اسی لیے صوفیہ کرام کے نزدیک جنت کے لیے عبادت کرنا کمال نہیں، محض رضا الہی کے لیے چاہیے۔ اور جس طرح آسمان و زمین کو تیری خاطر بنایا، اسی طرح تو بھی اپنے دنیاوی کاروبار بھی میری ہی رضا کے لیے کر، خود اس لیے کھا پی کہ تو اس سے عبادت کر سکے، بچوں کو اس لیے پرورش کر کہ یہ میرا حکم ہے، اور وہ رب تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کے ہر حال کو بخوبی جانتا ہے۔ تو صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ عبادت بھی ایسی کرو، جنت دوزخ کے لیے عبادت نہ کرو، عبادت ایسی عبادت کرو کہ وہ رضا الہی کے لیے کرو۔
وہ اللہ کی محبت میں کرو. کام بھی کر رہے تو اس لیے کرو کہ اللہ اس سے میں حلال روزی کما سکوں، تاکہ مجھے اتنی قوت ملے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں اچھے کام کر سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولاد بھی پیدا کروں اس کی ایسا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ بھی عبادت ہے. تو گویا عبادت کو بوجھ سمجھ کر، اچھے کام کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، اس کو محبت میں کرو. پھر جو ہے نا وہ کچھ اور ہوگا، اللہ سے محبت ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.